میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ ابھی میں فریش بھی ہوں اور فٹ بھی ہوں۔ کیا کریں، ناشتہ اسکپ کر دیں؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے نا کہ چونکہ ہمارے ساتھ دیگر اسلامی بھائی بھی ہمارے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیچارے ہماری وجہ سے یہ پریشان نہ ہو جائے۔ یعنی یہ کہ جو ہے وہ دوسروں کے توے پہ ہم بھی اپنی روٹیاں سیک لیں گے؟ ایسا نہیں ہے باپو، ہم سفر جو ہے نا ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، انشاءاللہ ہمارا سفر بہت یونیک ہونے والا ہے، انوکھی باتیں بھی ہوگی، ڈیفرنٹ چیزیں بھی ہوگی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی انڈیا یوٹیوب چینل کے ویورز، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں پروگرام ٹریول ڈائریز میں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم وزٹ کریں گے مہاراشٹر کا بڑا ہی مشہور شہر پونا، اور ممبئی اور پونا کے درمیان ایک وادی ہے، ایک گھاٹی ہے، ایک پہاڑ ہے جسے شیوا پور کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک بہت ہی مشہور بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا قمر علی درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے مزار کے قریب میں ایک پتھر ہے جس کو اگر کوئی انڈیویجولی اٹھائے تو وہ نہیں اٹھتا ہے، مگر 11 لوگ اگر شہادت کی انگلی سے اٹھاتے ہیں تو وہ پتھر اٹھ جاتا ہے۔ انشاءاللہ وہ پتھر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ اس ولاگ میں، اس پروگرام میں بنے رہیے گا۔ انشاءاللہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے دو معزز مہمان حاجی سلیم بھائی اور شارق مدنی بھائی بھی ہوتے ہیں، وہ دوسری گاڑی سے تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ آئیے کچھ دیر ان کا انتظار کرتے ہیں۔ ویسے جہاں ہم کو ناشتہ کرنا ہے شاہد بھائی، کتنا ٹائم لگے گا؟ یہاں پہنچنے میں اپنے وہ تقریباً 45 منٹس اور جائے گی۔ 45 منٹس اور جائے گی۔ کافی دیر سے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کتنی دیر ہو گئی ہے یہاں پہ؟ 20 منٹس اپروکسیمیٹلی۔ 20 منٹس سے ہم انتظار کر رہے ہیں ہمارے سلیم بھائی اور شارق مدنی صاحب کا۔ چلے آگے ماشاءاللہ۔ میرا چلنا، میرا رکنا۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال، ماشاءاللہ۔ واہ واہ واہ، آفتاب باپو بھی ہے آج؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، واہ واہ ماشاءاللہ۔ اصل یہ ہے کہ ہم لیٹ نہیں ہوئے ہیں، پھر آپ جلدی آ گئے ہیں۔ ایسا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ کسی نے کہا ہے کہ انتظار جو ہے وہ موت سے زیادہ سخت ہے، یعنی انتظار کرنا کبھی کبھی اتنا بھاری ہو جاتا ہے، تو کبھی کسی کو انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ہے اس میں، میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ انتظار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مزہ آتا ہے انتظار کرنے میں، ثواب کمانے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ صبر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ سفر ہے پونا کا۔ راستے میں ہمارے ساتھ تجربہ ہوا، ہمارے جو ایک دوست تھے انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا کہ کرین ہے، تو ہم نے کہا چلو اس پہ ایک بار بیٹھ کر ہمارے سید صاحب جو ہیں بیٹھیں گے، سلیم بھائی بھی ساتھ میں ہیں۔ ایک بہت پیارا مدنی پھول ہے کہ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، تو تجربہ حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ تجربہ جتنا ملے گا اتنی آپ کی صلاحیتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ جی سلمان بابو، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، بڑا ہی ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے۔ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ باہر سے تو دیکھا تھا اس کو، بٹ آج پہلی بار یہاں پر بیٹھے ہیں، تو یہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ لاک ہے۔ میں پہلے لاک کھول دیتا ہوں، یہ لاک کھل گیا۔ اب یہ جو لیور ہے وہ جو آپ اس کو میں اگر لیور کو کھینچتا ہوں تو یہ اوپر جائے گا، ٹھیک ہے، دیکھیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں ڈاؤن کر دوں۔ باپو آپ تو سیکھ گئے یار، یہ مزہ آ گیا۔ شارق مدنی صاحب نے خواہش کا اظہار کیا۔ ایک حدیث پاک بھی سن لیتے اچھا ہیں سنا دے۔ کہ جنت میں جنتی سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کا پیارا رسالہ ہے اربعین اتار، اس سے ایک حدیث پاک پڑھ کے سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کا کلیجے کا کنارہ ہے، یعنی مچھلی کے کلیجے کا جو کنارہ ہے نا، اس کو جنتی کو سب سے پہلے کھلایا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلمان بھائی اور سلیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ سے ایک مدنی پھول لینا چاہوں گا۔ آپ یہ بتائیں
کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کیا اعمال، بہت سارے اعمال ہیں لیکن کچھ چنندہ اعمال اگر ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کچھ مدنی پھول آپ کی طرف سے مل جائے، کچھ سلیم بھائی کی طرف سے مل جی جائے۔ سلیم بھائی بتائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا یہ مغفرت کو واجب کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ سبحان اللہ، اگر دیکھا جائے تو یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ماشاء اللہ۔ سلمان باپو آپ بھی کچھ ہمیں، ہمارے ناظرین کو کچھ عمل ایسا بتا دیں کہ ہم جنت میں جانے والے کاموں میں سے کون سا کام کر سکتے ہیں؟ بڑا مشہور ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، مگر اس جنت کو پانے کے لیے کوشش کتنے لوگ کرتے ہیں، ہے نا؟ ماں کی فرما برداری کتنے کرتے ہیں، ماں کا دل خوش کتنے لوگ کرتے ہیں؟ تو ماں کو راضی کر لیجئے، والدین کو راضی کر لیجئے، انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ چلے ماشاءاللہ جے سی بی جو ہے وہ نظر آ گیا، اور شارق بھائی جو ہے وہ یہاں پہ جے سی بی پہ تشریف لے آئے اور کہا کہ ایف جی این چینل کے ناظرین کو یہ جے سی بی کیسے کام کرتا ہے یہ بھی دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ حدیث پاک بھی آپ کو سنا دی گئی۔ انشاءاللہ ہمارا سفر بہت یونیک ہونے والا ہے، بہت کچھ دیکھیں گے، انوکھی باتیں بھی ہوگی، ڈیفرنٹ چیزیں بھی ہوگی۔ تو ہمارے اس پروگرام کے اندر اول تا آخر آپ بنے رہیے گا، انشاءاللہ آپ اپنے سفر کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آئیے اپنے سفر کی شروعات ہم درود و سلام اور سفر کی دعا سے کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، سبحان الذی سخر لنا۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں۔ ماشاءاللہ ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے۔ ممبئی پونے ایکسپریس ہائی وے ابھی ہم جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں۔ راستے میں انشاءاللہ سبجل کہیں پر ناشتہ کریں گے۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے سلیم بھائی جو ہے وہ کافی تھکے ہوئے تھے، گھر سے آ رہے تھے بھوساول سے کچھ دوری پر۔ کتنا کلومیٹر دوری پر آپ کا راویر ہوگا؟ باپو لگ بھگ یہ 400 کلومیٹر ہے۔ 400 کلومیٹر دوری پر سلیم بھائی کی رہائش ہے راویر میں، اور وہاں سے پھر بھوساول سے پھر ممبئی آئے، تو کافی تھکان تھی پچھلے ایپیسوڈ میں۔ آج ممبئی میں پہلے سے ہے تو سلیم بھائی کچھ کم تھکن محسوس ہو رہی ہے، سلیم بھائی کے چہرے سے فریش بھی محسوس ہو رہے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ سفر کی تھکاوٹ بھی تھی اور نیند بھی صحیح نہیں ہوئی تھی، اور آج اللہ کی رحمت سے فیضان مدینہ میں ہی رات گزری۔ فجر کی نماز کے بعد بھی مطلب کچھ سونے کا موقع مل گیا، اس لیے ابھی میں فریش بھی ہوں اور فٹ بھی ہوں۔ کیا کریں، ناشتہ اسکیپ کر دیں؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے نا کہ چونکہ ہمارے ساتھ دیگر اسلامی بھائی بھی ہمارے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیچارے ہماری وجہ سے یہ پریشان نہ ہو جائے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، یعنی یہ کہ جو ہے وہ دوسروں کے توے پہ ہم بھی اپنی روٹیاں سیک لیں گے۔ ایسا نہیں ہے باپو، ہم سفر جو ہے نا ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ تو وہ دونوں ہاتھوں میں لڈو والی بات ہو گئی کہ جو ہے وہ میں تو فریش ہوں، مجھے تو حاجت نہیں ہے، مگر دوسروں کو ناشتہ کرا لیں گے تو میں بھی کر لوں گا۔ باپو ہے نا کہ سلیم بھائی ماشاءاللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سب بھائیوں کا بھلا ہو۔ اس سے ایک حدیث پاک بھی یاد آ گئی کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ناشتہ کل سے چل تو رہا ہے سلیم بھائی اور سلمان باپو۔ اب ناشتے کے بارے میں نے غور کیا کہ یہ لفظ کہاں سے آیا، تو حقیقت میں یہ جو لفظ ہے نا ناشتہ، یہ فارسی زبان سے ہے۔ نا یعنی نہیں، اور شتن یعنی کھانا، نہ کھایا ہوا کھانا۔ تو یہ صبح کا پہلا کھانا ہوتا ہے جو آدمی رات بھر نہیں کھاتا، یعنی وہ رات بھر نہیں کھاتا، اس لیے اس کو انگلش میں بھی جب میں نے پڑھا تو انگلش میں بھی اس کو بریک فاسٹ کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بریک فاسٹ بھی ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں فاسٹنگ، روزے کو کہتے ہیں، یعنی آپ نے رات بھر سے نہیں کھایا ہے تو اب بریک فاسٹ یعنی جو آپ نے نہیں کھانے کا جو سلسلہ قائم کیا اس کو توڑ دینا، تو اس طرح جو ہے وہ بریک فاسٹ کا مطلب اس طرح سے ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ شارق بھائی کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ سلیم بھائی ناشتے کا بھی مطلب پتہ چل گیا اور جو ہے بریک فاسٹ کا بھی مطلب پتہ چل گیا، یعنی ہم تو ایسے ہی کھاتے تھے، بس سوچتے ہی نہیں تھے کہ ناشتے کا مطلب کیا ہے۔ آج یہ پتہ چل گیا کہ ناشتے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کے ذریعے سے ہم کو یہ بھی ملا کہ گیان کہتے کس کو ہے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ناشتے کے بارے میں ایک خوبصورت بات بھی باپو، ناشتہ صرف بھوک مٹانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دن کا آغاز کا پہلا مبارک لمحہ ہوتا ہے، یعنی دن کی شروعات کرنے کی ایک بہترین یہ لمحہ ہوتا ہے ایک ساتھ بیٹھ کے جب ناشتہ کرتے ہیں تو۔ اچھا، یہ ہے نا کہ کل سے ناشتہ ہمارا چل رہا ہے، آپ نے بھی ناشتے پر کلام کیا ہے، شارق مدنی صاحب نے بھی کچھ مدنی پھول اس پر عطا فرمایا ہے ناشتے کے حوالے سے۔ مجھ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بہت ہی پیاری بات یاد آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں چاہے کھانا ہو یا ناشتہ،
یا کوئی اور کام ہو، جب تک اس میں کوئی اچھی نیت شامل نہ کی جائے آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی جب آپ پہنچیں گے ناشتے کے لیے تو وہاں ناشتے سے جو حاصل ہونے والی طاقت ہے، کیونکہ ہم کھاتے تو ہمیں انرجی ملتی ہے، تو وہ انرجی سے انشاءاللہ سب ایک ولی کامل کی بارگاہ میں ہم حاضری دیں گے انشاءاللہ الکریم۔ عبادت پر قوت حاصل ہاں، کرنے کے عبادت لیے پر قوت، نماز بھی تو پڑھیں گے، ہاں، نماز پڑھنا ہے۔ نماز جو ہے وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے جو ناشتے سے ہم کو طاقت ملے گی تو عبادت پر قوت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ وہ امیر اہل سنت کا کتنا پیارا شعر ہے نا، تو ہے بے قصوں کا یاور اے میرے غریب پرور، ہے سخی تیرا گھرانہ مدنی مدینے والے۔ تو سخاوت تو یہ آپ کے گھر سے ہی ہم کو ملی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو امید یہی ہے کہ ناشتہ بھی بالکل اسی انداز کا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ تو ٹنل بھی ختم ہو گیا۔ ٹنل بھی ختم ہو گیا اور ناشتے کا مقام بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اب قریب ہے۔ جی جی انشاءاللہ بہت قریب ہے، بھی ناشتہ بھی کرانا ہے آپ کو انشاءاللہ۔ ہاں، وہ دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی کرانا ہے میرے سب ساتھ مل کے کریں گے سب مل انشاءاللہ، کر آپ کے کریں گے صدقے میں انشاءاللہ۔ سب کا بھلا ہو جائے گا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں صرف میں اور سلیم بھائی اور شارق بھائی تھے، بٹ آج کچھ لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آفتاب باپو بھی ہمارے ساتھ ہے، شاہد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے، تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ سلیم بھائی۔ انشاءاللہ الکریم۔ چلے ملتے ہیں انشاءاللہ، ناشتے کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، روکیں گے آگے کسی جگہ پر، مناسب جگہ پر، اور وہاں بیٹھ کر انشاءاللہ ہم ناشتہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ قمر درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلیں گے۔ ناشتہ بھی آ گیا ہے۔ تو ایک ذہن میں بات آئی تھی، شاہد بھائی آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سے کیسے وابستہ ہوئے؟ یہ ماشاءاللہ سلمان بھائی اور ان کے والد صاحب ان کی کوشش سے الحمدللہ ماحول کی برکت نصیب ہوئے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ یعنی سلمان باپو تو ایک مبلغ ہے، کہ ان کے والد صاحب کے بارے میں آپ نے بتایا، یہ تعجب کی بات ہے، یعنی کیسے ان کے والد صاحب نے کیا کردار تھا؟ یہ ماشاءاللہ جیسے دعوت اسلامی کا کام سلمان بھائی کر ہی رہے، تو ان کے والد صاحب کو بھی اس سے مطلب باخبر تھے اور یہ مجھے دعوت دیتے تھے۔ اچھا، ان کے والد صاحب؟ جی جی والد صاحب ارے واہ، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی دعوت اجتماع کی دعوت افطار اجتماع میں ان کو شرکت کرائے۔ اچھا جی گھر والوں کو میں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ پھر جب میری ایس سی ہوئی تو 3 دن کا قافلہ تھا، اچھا، تو ماشاءاللہ سلمان باپو اور بھی ذمہ دار تھے سلمان باپو کے ساتھ؟ جی، تو 3 دن میری والدہ نے مجھے بھیج دیے مدنی قافلے میں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ایک ایکسیڈنٹ بھی آپ کا کچھ ہوا تھا وہ؟ جی جی، جب یہ قافلے میں گیا تھا میں 3 دن، تو وہاں نیت کرائی گئی تھی تربیت اجتماع کی، تو وہاں پر الحمدللہ نیت بنی میری۔ پھر میں نے اللہ کے کرم سے سفر بھی کیا اچھا جی اس کورس میں، جوگیشوری نور مسجد میں، نور مسجد نہیں کوئی دوسری مسجد تھی جوگیشوری میں، وہاں پر ہوا تھا یہ کورس۔ اور ماشاءاللہ سلمان بھائی اور سفیان بھائی مجھے ڈراپ کرنے آئے تھے باقاعدہ وہاں پر۔ اچھا، جی کون سے سن کی بات ہے؟ 2009 ایس ایس سی کے بعد۔ اچھا، جی 2009 یہ 2025، ایس ایس سی کے بعد میں 3 دن قافلے میں گیا تھا اور وہاں نیت بنی اس کورس کی۔ مطلب یہ 14 سال ہو گئے دعوت اسلامی کے؟ 16 سال تقریباً 16 سال۔ کیا بات۔ جی وہ کورس میں گیا تھا میں، تو وہاں سے ہم الگ الگ مسجدوں میں جاتے قافلے کے طور پر 3 دن اس طرح کے۔ تو ہمارا قافلہ گورے گاؤں ڈنڈو شریف طرف گیا تھا، وہاں سے ہم جو عصر بعد غالباً دیگر مسجدوں میں جاتے ہیں درس دینے اور وہاں نیکی کی دعوت دینے۔ تو اس راستے میں جو جانے کے دوران ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اچھا، ہم گروپ چل رہا تھا ہمارا، اور تقریباً ہم 3 لوگوں کو بس والے نے اڑا دیا تھا۔ اچھا بس والے نے؟ جی اللہ، اس میں 3 ہم زخمی ہوئے تھے اور ایک تو بیچارہ کافی سیریس بھی تھا، اور جو دوسرا بندہ تھا وہ اس کو صرف پیر میں لگا تھا، اور اتنا مطلب اس کے ہڈی کے کریک ہوئے تھے، بونس کے کریک، کہ وہ ڈاکٹر بول رہا ہے کہ میں نے فرسٹ پیشنٹ جیسا دکھاؤں، اس کے اتنے کریک ہوئے پیر میں۔ اللہ، اچھا اتنا؟ جی آپ کو تقریباً کوئی چوٹ؟ جی مجھے بھی سر پر چوٹ آئی تھی، اچھا، کان پر۔ تقریباً میں 25 دن ہاسپٹل میں تھا، ایک ہفتہ تو آئی سی یو میں تھا، میں اللہ، ہوش نہیں تھا بہت سیریس ہے جی، کافی سیریس۔ تو والد صاحب نے گھر والوں کو یہ نہیں بولا ایکسیڈنٹ ہوا ہے آ جاؤ، کچھ دوسری بات کی کہ وہ ٹینشن میں آ جائیں گے امی وغیرہ گھر والے۔ گھر والوں کو مطلب پتہ نہیں تھا؟ احمد آباد میں تھے، وہاں سے آئے تھے، پھر یہاں کے ان کو پتہ چلا۔ ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ جو مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے نا، اس میں سلمان باپو کے والد صاحب، یہ تو ایک مبلغ ہے، لیکن ان کے والد صاحب کی انفرادی کوشش، جیسے آپ نے بتایا، جی جی اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ آمین۔ ابھی ہمارے سلمان باپو کا والد صاحب کا بھی اسی رمضان میں 20 رمضان کو انتقال ہوا، اور ہو سکتا ہے یہ ان کی نیکی جو جیسے آپ نے بتائی کہ وہ آپ کو مدنی ماحول میں لائے،
تو یہ بھی ایک بہت پیاری بات ہے کہ 20 رمضان اور جمعہ کا دن تھا نا شاید باپو، جمعہ کا دن تھا، اور بہت بڑی بات ہے. اللہ ان کے بھائی صاحب مغفرت فرمائے. آمین آمین. آپ نئے نئے دعوت اسلامی کے ماحول سے جوائن ہوئے تھے، قافلے میں گئے اور ایکسیڈنٹ ہوا تو گھر والے تو ٹینشن میں آ گئے ہوں گے نا کہ یار آپ قافلے میں گئے تو یہ ہو گیا. تو اس کے بعد پھر کیا آپ کو کچھ کام کرنے میں دقت آئی دعوت اسلامی کا؟ اس کا جواب میں دوں گا سلیم بھائی. جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا تو یعنی وہ منظر ایسا عجیب و غریب تھا کہ خون سے تربتر تھے، سر پہ چوٹ آئی تھی اور خون ہی خون تھا. پہلے جو ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے کر گئے، گورنمنٹ ہاسپٹل سے جب انہیں پرائیویٹ ہاسپٹل لایا گیا اس وقت ان کے ابا کا میں نے جو صبر دیکھا نا، ایسا صبر کیا انہوں نے، یعنی ان کے چہرے سے کچھ جو ہے وہ پریشانی کے آثار نہیں دکھ رہے تھے. وہ ایک دم سمجھداری کے ساتھ ڈیسیجن لے رہے تھے. اچھا انہوں نے ایک اور ڈیسیجن بہت اچھا لیا کہ ان کے ساتھ میں جو 2 لڑکے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں سے ایک سیریس بہت تھا تو اس کو بھی جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کر آ گئے. اور وہ غریب تھے ماشاءاللہ. اللہ پاک نے ہمارے شاہد بھائی کو، ان کے گھر والوں کو کافی نوازا ہے. تو ان کے ابا نے جو ہے نا وہ غریب بچے کا پورا علاج کروایا. مطلب کیا پیارا ذہن ہے کہ اللہ نے مجھ کو دیا ہے تو میرے بچے کا علاج تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو رہا ہے، غریب کا علاج دوسری جگہ کیوں ہو، اس کا علاج بھی میں یہاں کرواؤں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاہد بھائی کا تو مدنی ذہن ہے ہی، ان کے والد صاحب کا، ان کے گھر والوں کا کیسا مدنی ذہن ہے. تو ماشاءاللہ اس کے بعد تو شاہد بھائی اور دینی کاموں میں ماشاءاللہ اور رچ بس گئے. اور جبکہ اس کی جگہ ہونا الٹا تھا کہ مت جانا اب کبھی بھی قافلے میں، بہت مسئلہ ہو گیا یہ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب مطلب اس کا پوزیٹیو ایفیکٹ ہوا. یہ پوزیٹیو ایفیکٹ ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین منع کر دیتے ہیں وہاں کیوں گئے تھے، اور رشتہ دار بھی تانے دیتے ہیں. جی. کیا ضرورت ہے کہ جس کو وہاں جانے کی؟ نہیں جاتے تو یہ نہیں ہوتا ہے، نہیں ہو جاتا، نہیں ہوتا. ایک سوچ بنی ہوئی ہے نا. بالکل ایسا نہیں تھا ماشاءاللہ. ایک دم اس کا پازیٹیو امپیکٹ آیا اور ان کے گھر والے اور زیادہ دعوت اسلامی کے ماحول سے قریب آ گئے ماشاءاللہ. اور شاہد بھائی بھی ایک دم کھل کر دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گئے، کھل کر جو ہے وہ دینی خدمت کرنے والے بن گئے ماشاءاللہ. بولا رشتے دار بولتے ہیں، مطلب کزن کی شادی تھی احمدآباد میں، گھر والے کہہ دیں تو رشتے دار بول رہے تھے کہاں بھیج رہے بولے اس کو، میری والدہ کو شروع میں کہ بھائی یہ اس میں اس قافلے میں کہاں بھیج رہے ہو، بولے شادی گھر پر تم بھیج رہے ہو. تو انہیں امی نے بولے جائے گا. بولے یہ عمر رہتی ہے کہ آدمی سدھر گیا یا پھر اگر پوری صبر لگ گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھی بات ہے. دوسرا یہاں یہ بھی مطلب سیکھنے کو ملا نا کہ شوق، جیسے کزن کی شادی ہے، عموماً یہ ایج کیا ہوتی ہے کہ شادیوں کا انتظار ہوتا ہے کہ میں شادی میں جاؤں گا، پھر وہاں پر یہ کروں گا وہ کروں گا، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، نئے کپڑے لوں گا، کزن سے ملوں گا، رشتہ داروں سے ملوں گا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارے شاہد بھائی کا ذہن یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک مطلب شادی کو مطلب چھوڑ کر یہ مدنی قافلے کو انہوں نے اختیار کیا. شاہد بھائی کے دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کی سب سے بڑی وجہ ان کی والدہ ہے. اچھا جی، ان کی والدہ دعوت اسلامی کے ماحول میں پہلے آئے اور ماشاءاللہ ان کی خواہش تھی کہ شاہد دعوت اسلامی کا مبلغ بنے. کیا بات ہے. تو والدہ کی طرف سے بہت سپورٹ ملا ہے تو شاہد. کیا یہ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ والدہ کے ہاتھ اٹھنے کی برکت ہے کہ آج یہ ہولیہ میں ہے؟ ماشاءاللہ یہ بھی ہو سکتا ہے. والدہ کی دعا کی برکت. والدین کی دعائیں ہوتی ہیں نا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اس طرح ہم نے سلمان بھائی کے والد صاحب کی بات کی، اسی طرح ماشاء اللہ والدہ کا بھی رول ہے. ہاں ان کی امی بھی ماشاء اللہ مبلغ گئے اور میری امی کو دعوت دیتے افطار اجتماع کے لیے. اچھا ہم قریب میں رہتے نا، ذرا دور نہیں ہمارا گھر، تو امی بھی ماشاء اللہ اجتماع میں جاوے. اور الحمدللہ ایسا ہے کہ ماشاء اللہ گھر سے ریلیشن ہے. یعنی آپ کی پوری فیملی کو مدنی ماحول سے وابستہ کرنے میں سید سلمان کی پوری فیملی کا پورا کردار ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. وہ یہ ہے نا کہ پہلے ایک شخص وابستہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں دوسرے کو وابستہ کروں، تیسرے کو وابستہ کروں. ماشاءاللہ. وہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. تو ماشاءاللہ آپ کی فیملی میں سے پہلے ایک وابستہ ہوا، پورا گھر اس کی برکت سے وابستہ ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین الحمدللہ ہمارا ناشتہ مکمل ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ ہم شیوا پور کی طرف چلیں گے اور پھر قمر علی درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. آپ ہمارے اس پروگرام میں اول تاخیر بنے رہیں، بہت کچھ اب آنے کا باقی ہے انشاءاللہ. ناشتے میں بھی کچھ ہم نے باتیں کر لی، شاہد بھائی کا بیک گراؤنڈ، ان کی کس طریقے سے دعوت اسلامی سے وابستگی ہوئی ہے اس کو ہم نے معلوم کیا. انشاءاللہ ایسے ہی دلچسپ باتیں ہم اپنے پروگرام میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ. خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ.
محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے، بنا عاشق مصطفیٰ یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے، مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتھروں کی ویسے کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مگر جن پتھروں کو اولیاء اللہ سے نسبت حاصل ہو جائے وہ پتھر قیمتی ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی ایک پتھر ہے جسے نسبت حاصل ہے ایک ولی اللہ سے۔ حضرت قمر علی درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ مبارک کے باہر یہ پتھر پڑا ہوا ہے، اور اس پتھر کی کرامت یہ ہے کہ یہ کسی کے اٹھانے سے نہیں اٹھتا، مگر جب 11 افراد اپنی شہادت کی انگلی سے اسے اٹھاتے ہیں اور پکارتے ہیں قمر علی درویش، تو جب تک یہ نام بزرگ کا لیتے ہیں اس وقت تک یہ پتھر ہوا میں معلق رہتا ہے۔ جتنی بلندی تک ہم اس کو لے جائیں گے، جتنی دیر تک ہم قمر علی درویش پکارتے رہیں گے، اتنی دیر تک یہ پتھر ہوا میں رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس پتھر کو 11 عاشقان رسول کے ساتھ مل کر میں انشاءاللہ عز و جل اٹھاؤں گا اور آپ کو اس کا منظر دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ پتھر 11 انگلیوں سے اٹھتا ہے۔ ہم موجود ہیں قمر علی درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ مبارک کے قریب، اور یہ وہ پتھر ہے کہ جس کو 11 اسلامی بھائی 11 لوگ اپنی شہادت کی انگلی سے اٹھاتے ہیں اور نام لیتے ہیں حضرت قمر علی درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ با کرامت پتھر ایسا ہے کہ اگر کوئی قمر علی درویش بولتے ہوئے سانس چھوڑ دے گا تو یہ پتھر گر جائے گا، یعنی ایک آواز میں سب کو مل کر بلند آواز سے جو قمر علی درویش کہہ کے پکارنا ہے، اور جتنی بلندی کے ساتھ جتنی دیر تک ہم نام پکاریں گے یہ اتنی دیر تک ہوا میں معلق رہے گا۔ تو انشاءاللہ دیکھیے ہم اس کو اٹھاتے ہیں۔ ابھی ہم 11 لوگ مل چکے ہیں یہاں پر، انشاءاللہ کچھ یہاں کے لوکل اسلامی بھائیوں کے ساتھ کچھ یہاں کے خادمین بھی ہیں اور ہمارے قافلے کے اسلامی بھائی، ہم سب مل کر انشاءاللہ اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا بھی کیجیے گا ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ میری کامیابی ایک بار اسکرین لیجیے، ایک بار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ٹھیک ہے، 11 انگلیاں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے کو انشاءاللہ ایک بار اور ہم ٹرائی کر رہے ہیں، تھوڑا اونچائی تک آیا تھا، اب کوشش کریں گے اور اونچائی کی طرف ہم۔ کامیابی تیری عطا سے ہے، یہ میری کامیابی ایک بار ہم اور ٹرائی کر رہے ہیں۔ تیری عطا سے ہے، ماشاءاللہ
ہم نے اس کو 2-3 بار اٹھانے کی کوشش کی مگر ایک بار جو ہے وہ کچھ اٹھا تھا، بٹ جو یہاں کے خادمین ہمارے ساتھ شریک ہوئے نا تو ماشاءاللہ انہوں نے جو ماحول کریٹ کیا کہ بلند آواز سے قمر علی درویش پکارنا ہے، اور پھر ماشاءاللہ یہ پتھر جو ہے وہ ہمارے سر سے بھی اونچا چلا گیا۔ باپو جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا نا کہ ہم نے ایک مرتبہ پتھر کو اٹھایا، پتھر نہیں اٹھا، ہم ناکام رہے، دوسری مرتبہ بھی ہم ناکام رہے، تیسری مرتبہ بھی ہم ناکام رہے، جب خادم صاحب چوتھی مرتبہ آئے تو پتھر بہت بلندی پر اٹھا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ وہ دربار ہے کہ یہاں پر ناکامی نہیں ہے، ہر آنے والا یہاں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلی مرتبہ ہم نے اٹھایا، ہمارا طریقہ غلط تھا، دوسری مرتبہ بھی طریقہ غلط تھا، تیسری مرتبہ بھی طریقہ غلط تھا، چوتھی مرتبہ جب خادم صاحب کے ساتھ صحیح طریقے پر ہم نے یہ پتھر کو اٹھایا تو ماشاءاللہ الکریم زمین سے کئی بلندی پر یہ پتھر اٹھا۔ جو ہمارے سلیم بھائی نے بات بتائی، اس میں ایک بہت پیارا مدنی پھول ابھی ذہن میں آیا، وہ یہ ہے طریقہ بدل دیجئے نتیجہ بدل جائے گا۔ تو یہ منظر ہمارے ایف جی این چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا کہ اس پتھر کو کوئی اکیلے اٹھائے تو نہیں اٹھتا ہے، مگر 11 لوگ، یہ دیکھیں میری انگلی بھی جو ہے وہ اس پہ، یا کیونکہ مٹی ہے تو مٹی لگی ہوئی ہے تو 11 لوگ شہادت کی انگلی سے اٹھاتے ہیں تو یہ پتھر اٹھ جاتا ہے۔ قمر علی درویش کے نام میں کیسی برکت ہے ماشاءاللہ، قمر علی درویش کی برکت سے، نام کی برکت سے جب وہ یہ پتھر اٹھ رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ قمر علی درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی برکت سے اللہ پاک ہماری قسمت کی تمام برائی اور مصیبتوں کو دور فرمائیں اور حضرت کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہاں پر ایک کرامت دیکھی کہ 11 لوگ مل کر صرف حضرت قمر علی درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لیتے ہیں تو یہ پتھر اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرامت کہتے کسے ہیں، کرامت کیا ہوتی ہے؟ کرامت جو ہے یہ عربی کا ایک لفظ ہے۔ کرامت کا لغوی معنی ہوتا ہے بزرگی، عزت، سخاوت، اور کرامت کی تعریف کیا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب کرامت صحابہ کے صفحہ نمبر 36 پر ہے کہ مومن متقی سے اگر کوئی ایسی نادر الوجود یعنی بہت کم پائی جانے والی اور تعجب خیز چیز صادر و ظاہر ہو جائے جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوا کرتی تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ چلا کرامت کسے کہتے ہیں، کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں ولیوں کو کرامت عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں۔ جو قمر علی درویش علیہ رحمہ ہیں، ان کے بارے میں ایک سیرت کا ایک پہلو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بھائی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا، آپ کو اس سے بہت صدمہ ہوا اور آپ دنیا چھوڑ کر اپنی ماں سے اجازت لے کر شیوا پور تشریف لے آئے اور آپ نے یہاں پر اللہ کی خوب عبادت کی، ریاضتیں کی اور یہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ کریم ان بزرگان دین کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں ہمیں بھی تقوی، پرہیزگاری عطا فرمائے اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بہت ہی عظیم ہستی، بڑے ہی پیارے بزرگ حضرت سیدنا قمر علی درویش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 775 عیسوی میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا نام حضرت شیخ باہ الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام نذیرہ بیگم رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام شمشاد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب پونا شیوا پور میں قیام پذیر ہوئے، یہاں پانی کی بڑی دقت تھی، لوگ پانی کی وجہ سے بڑے پریشان تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کی موجودگی میں اپنے آستانے سے اذان کہی۔ اللہ پاک نے اس اذان کی برکت سے وہاں پر پانی کا ایک چشمہ جاری فرمایا جس سے پونا اور اس کے اطراف میں رہنے والے لوگ اس سے سیراب ہونے لگے، اپنی پیاس بجھانے لگے۔ اور یاد رکھیے یہ پانی کوئی عام پانی نہ تھا، یہ اللہ والے کی دعا سے ظاہر ہوا تھا۔ اس پانی کو اگر کوئی بیمار پیتا شفا یاب ہو جاتا، اگر کوئی بے اولاد پیتا صاحب اولاد ہو جاتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال
672 सिने हिजरे में हुआ। आज भी शिवापुर पूना में आपका मज़ार ज़ियारत गाहे खासो आम है। यहाँ ज़ायरीन आते हैं, अपनी मन की मुरादें पाते हैं। अल्लाह पाक आपकी तुरबत पर करोड़ हा करोड़ रहमतें नाजिल फरमाएं और आपके सदके हमारी मगफिरत फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना। FGN चैनल के नाजरीन और दावत इस्लामी इंडिया यूट्यूब चैनल के व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी दी और काफ़ी रूहानियत हमें नसीब हुई। फातिहा भी पढ़ी और वहाँ जो पत्थर था उस मुबारक पत्थर को उठाने की सादत भी हासिल की। माशाल्लाह हमारे पुणे के आशिकान रसूल भी तशरीफ़ लाए हैं, तो इन्होंने माशाल्लाह हमारे लिए खाने का एहतमाम किया है। कमर अली दरवेश का सदका हमें गोया के मिल रहा है कि आपके सदक़े में हमें ये नेमतें मिल रही है। यकीनन जो हम खाते ना, ये किसी बुज़ुर्ग का सदका होता है और यकीन मानो में ये जो हम खाते हैं ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तो आइए दुआ से जो है वो खाने का आगाज़ करते हैं। सलीम भाई इंशाल्लाह दुआ पढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम। बिस्मिल्लाहि व अला बारकातिल्लाह या वाजिदु या वासियल मग़फ़िरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शेख तरीक़त क़िबला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि खाने से पहले अगर अच्छी अच्छी नियतें कर ली जाए तो ये खाना भी हमारे लिए इबादत बन जाएगा। तो नियत कीजिए कि इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए खाऊंगा माशाअल्लाह इंशाअल्लाहुल करीम। छोटे छोटे लुक़मे 3 उंगली से अच्छी तरह चबाकर खाऊंगा। हर 1-2 लुक़मे पर या वाजिदो पढ़ूंगा इंशाअल्लाहुल करीम। मज़ीद हस्बे हाल अच्छी अच्छी नियतें की जा सकती है। जितनी ज़्यादा नियतें अच्छी होगी उतना सवाब भी ज़्यादा होगा इंशाअल्लाहुल करीम। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना। कमर अली दरवेश रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार की हाज़िरी का सिलसिला है। अभी हम नमाज असर अदा करने के बाद में गन्ने की खेत की तरफ आए हैं। आइए यहाँ के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। नजर भी आ रहे हैं, देखना भाई, नीचे और कुछ दूसरी मखलूक भी होती गन्ने है। हैं। गन्ने का जूस तो आपने पिया ही होगा। आज हम गन्ने के खेत में भी आए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत के बहुत सारे नज़ारे हैं। सलीम भाई कुछ हमें बताएंगे गन्ने की खेती कैसे होती है, कहाँ होती है? माशाअल्लाहुल करीम। ये देखिए गन्ना भी मिल गया गन्ने के खेत में। गन्ने की फसल को देखकर बहुत ही प्यारी एक हिकायत याद आई। और कहते हैं ना कि नीयत दुरुस्त तो मंजिल आसान है। तो नीयतों को दुरुस्त कर लेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकतें हमको भी मिलेगी। लिखा है कि एक बादशाह शिकार करते करते जंगल की तरफ चला। वो अपने साथियों से बिछड़ गया। अब ये था कि ये बादशाह अपने साथियों को तलाश करते करते एक मकाम पर पहुंचा तो देखा कि वहाँ पर गन्ने की फसल लगी हुई है। बादशाह चूँकि काफ़ी थक चुका था, प्यास भी इसे लगी थी। ये गन्ने के बाग में दाखिल हुआ और वहाँ जो मौजूद था उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, कुछ पिलाइए। तो आप यकीन जाने कि वो जो गन्ने का बाग था ना, उसमें गन्ने बड़े लजीज और बहुत मीठे थे। वो गन्ने के बाग में गया, जाने के बाद में एक गन्ना काट कर लाया और यूं ही उसको मतलब पीलने लगा तो उससे एक शुद्ध और ताज़ा रस निकला और बादशाह को पेश कर दिया वो गिलास। बादशाह ने जब ये गन्ने का जूस पिया तो इसको तो मज़ा आ गया और दिल में सोचने लगा कि यार ये मेरी सल्तनत में इतना खूबसूरत बाग, क्यों ना मैं इस बाग पर कब्ज़ा कर लूँ। बादशाह ने दिल में ये नियत की। फिर इसने और फरमाइश की कि एक और गिलास मुझे दीजिए। उस शख्स ने जब एक गन्ना निकाल कर बाग से लाया, कोशिश की कि उससे मैं रस निकालूं, लेकिन अब की मर्तबा काफ़ी दिक्कत हुई।
बादशाह परेशान था कि पहले जो गन्ना था बहुत आसानी के साथ इससे रस निकला, अब दिक्कत क्यों? जब रस दिक्कत से निकला, बादशाह को पेश किया गया। बादशाह ने जो रस उसको पिया ना, तो अब ये बेमज़ा लगने लगा रस। बादशाह ने पूछा कि अच्छा ये तो बताओ कि पहले जो आपने गन्ना लाए थे उसका जूस तो बड़ा लजीज था, बड़ा मीठा था, लेकिन अब की बार तो ना इसमें मिठास है ना इसमें लज्जत है, इसकी क्या वजह हो सकती है? वो शख्स ने मुस्कुरा कर कहा कि ऐसा लगता है कि हमारे बादशाह की नीयत ख़राब हो गई, इस वजह से इसकी लज्जत जाती रही। बादशाह ने दिल ही दिल में अपने आप को मलामत की और उसी वक्त उस बादशाह ने अल्लाह की बारगाह में अपनी नीयत के बारे में तौबा की। फिर कि कहा कि भाई एक और गन्ना लेकर आए और इसका जूस निकाल कर दे। ये शख्स गया तीसरी मर्तबा, जब गन्ने से रस निकालना शुरू किया तो वो जैसे पहले निकला था उससे भी आसानी के साथ रस निकलना शुरू हुआ। बादशाह ने जब वो जूस पिया तो अब की बार तो उससे भी लजीज था और इससे भी ज़्यादा रस निकला था। पूछा इसका सबब क्या है? वो शख्स कहने लगा कि शायद लगता है कि हमारे बादशाह ने जिसकी नीयत ख़राब हुई थी उसकी नीयत से उसने तौबा कर ली, उसकी नीयत की इस्लाह की बरकत से अल्लाह पाक ने गन्ने में मज़ीद बरकत अता फरमा दी। तो नाजरीन, ये है नीयत का फल। हमारी नीयत जितनी ज़्यादा अच्छी होगी ना, इतना ही ज़्यादा उसका फल हमको मिलेगा। तो आप भी नीयत कर लीजिए कि हम अपनी नीयतों को दुरुस्त करेंगे और ये सारी बातें सीखने के लिए दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। माशाअल्लाह, अभी आपने गन्ने की बहुत ही प्यारी हिकायत सुनी कि हमें नीयत को अच्छा रखना चाहिए। जैसे ही गन्ने का तस्वुर जहन में आता है तो एक मिठास भी हमारे मुंह में रस घोल देती है। गन्ने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। गन्ने का जूस जैसे ही हम पीते हैं, गर्मियों में बिलखुसूस जब पीते हैं तो एक फ़ौरन एनर्जी मिलती है क्योंकि इसके अंदर बेहतरीन ग्लूकोज होता है। इसी तरह गन्ना जो है, इसका फ़ायदा ये भी है कि ये दिल के लिए बहुत मुफीद है। गन्ना हमारे पेट के लिए भी बहुत मुफीद है और ये हाजमे को दुरुस्त करता है। गन्ना हमारे लीवर को बेहतर करता है। गन्ने के फ़ायदे में से एक फ़ायदा ये भी है कि ये दांतों के मसूड़ों को मजबूत करता है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। गन्ना भी उनमें से एक नेमत है और आप गन्ने का बाग देख ही रहे। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं कि दुनिया भर में जिन ममालिक में गन्ने की फसल होती है ना, उन ममालिक में एक नाम मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान का भी है। और ये जो गन्ना है ना, इस गन्ने से गुड़ भी बनता है और शक्कर भी। FGN चैनल के नाजरीन और दावत इस्लामी इंडिया यूट्यूब चैनल के व्यूवर्स, आज का हमारे दिन का इख्तिताम हुआ। बहुत हमने भी इंजॉय किया और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी हमारे इस सफ़र को इंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। वैसे मेरे साथ हाजी सलीम भाई हैं। हमारे एक गेस्ट शारिक मदनी साहब, इनकी ट्रेन का वक्त हो गया था तो वो अपने ट्रेन पकड़ने के लिए आगे निकल चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हमने बहुत कुछ देखा, अलग अलग मौजू पर भी बात हुई, अलग अलग मकामात पर भी हमने शिरकत की। हज़रत कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी देकर हमने दुआ भी मांगी तो आपके करीब जो पत्थर है उसको उठाकर उससे भी बरकतें हासिल की। आपको हमने गन्ने का खेत भी दिखाया और JCB पे चढ़कर जो है वो हमने शारिक मदनी साहब के ज़रिए से आपको हदीस भी सुनाई। तो बड़ा ये अनोखा सफ़र रहा आज का, बट ये सफ़र इख्तिताम हुआ, मगर ट्रैवल डायरीज़ का ये सफ़र आगे जारी रहेगा। आज का एपिसोड एंड होता है, मगर हम आइंदा हफ्ते फिर आपके पास एक नए एपिसोड में एक नए शहर के साथ हाजिर होंगे और इंशाअल्लाह सवजल वहाँ के आशिकान रसूल की सोहबत हम पाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए FGN चैनल और दावत इस्लामी इंडिया के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे पर्सनल सैयद सलमान अत्तारी इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। फिर मिलेंगे ट्रैवल डायरीज में एक नई कहानी, एक नए सफ़र के साथ। बहुत शुक्रिया सलीम भाई, आप माशाल्लाह तशरीफ़ लाए। आइंदा एपिसोड में फिर आना है आपने इंशाअल्लाहुल करीम। मैं नियत करता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने नेकी की दावत देने का मौका हमें अता फरमाया। चलिए, आपकी ट्रेन ना छूट जाए, जल्दी चलते हैं। चलिए। माशाल्लाह। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, हो तेरे वास्ते पूरी खुद
میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا